السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ آج کیونکہ 10 مئی ہے، آج محرک کے حق کی تقریبیں ہوئی ہیں ملک بھر میں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک بھی شخص کی جان جس کی گئی ہے اس کا جواب بدلہ لیں گے۔ تو رات گئے بنو میں ایک دھماکہ ہوا ہے پولیس چوکی پر، کم از کم 15 افراد کی ہلاکت شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب اس کی ذمہ داری کون نے اور کس نے قبول کی ہے، پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ گورنر کے پی کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا ان ہاؤس تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے فتح 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کے پی کے میں آپریشن بھی کیے گئے ہیں، کم از کم 12 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اب اطلاع آ رہی ہے کہ پاکستان کل بنو کے حملے کا جواب اب کابل میں دے رہا ہے۔ جب پروگرام ہم کر رہے ہیں شاید وہاں پر جواب دیا جائے گا۔ فتنہ ہندوستان جو لوگ ہیں دہشت گرد ان کو۔ تو آج کی بڑی اسٹوریاں یہ تھی۔ پروگرام کے آغاز میں چلتے ہیں، شروع میں خاص کر کے آج امپورٹنٹ ایشو ہے، 10 مئی کا دن تھا۔ آج کے دن ہی بھارت کو پاکستان نے ایک سال قبل جو پہلگام واقعے کے خلاف حملہ کیا تھا، بھارت نے اس کو بھرپور جواب پاکستان فورسز، سیکورٹی فورسز، فوج نے دیا تھا، جس کے کئی تباہ ٹھکانے اور کئی جو میزائل اور جو جہاز تھے وہ تباہ کر دی تھی۔ پاکستان نے ہندوستان میں گھس کر اسی دن کے بھارت کو گھس کر وہاں پہ اس کے ریڈار سسٹم اور اس کے جو دفاعی نظام ہے اس کو تباہ کیا تھا۔ تو اس واقعے کو اب ایک سال ہو گیا ہے، کیونکہ آج محرک حق کا دن پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں تقریبیں ہوئی ہیں۔ آرمی چیف جی ایچ کیو میں بڑی تقریب ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف اور سمیت دیگر افراد شریک ہوئے ہیں، سول ملٹری اور دیگر افراد شریک ہوئے ہیں ان دنوں۔ تو وہاں پر آرمی چیف عاصم منیر نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے کسی ایک بھی شخص کو جس نے دہشت گردوں نے ہلاک کیا ہے اس کا جب بدلہ ضرور لیں گے ہم۔ آرمی چیف نے ٹھوس جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ فتنہ ہندوستان اور کہ دہشت گرد پاکستان میں کارروائی کر رہے ہیں، جن کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہوں گی۔ تو آج یہ محرک کے حق کے دن کے موقع پر آرمی چیف کا خطاب تھا۔ اس کے علاوہ دیگر ملک کے حصوں میں بھی یہ تقریبیں تھیں۔ تو اس سے علاوہ سے اس کی آج کا دن پورے پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے، اور پاکستان تمام لوگ جو ہے بہتری خوشی سے یہ دن منا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی فتح کا دن ہے۔ تو اسی دن کو رات کو دہشت گردوں نے بنو کے علاقے میں پولیس چوکی ہے، اس پر دہشت گردوں نے اطلاعات آ رہی ہیں کہ الجزیرہ ٹی وی مختلف اطلاعات کر رہا ہے، پاکستانی میڈیا مختلف اس سلسلے میں جو رپورٹ کر رہا ہے۔ دہشت گردوں نے بارودی سرنگ سے ملبوس دہشت گردوں نے گاڑی ٹکرا دی چوکی کے، جہاں پر اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں فائرنگ بھی کی گئی، جس سے 15 پولیس اہلکار وہاں چوکی پر تعینات تھے وہ شہید ہو گئے، اور چوکی کو بھی بڑی نقصان پہنچا ہے۔ حالانکہ اس دن کا انتخاب کیا گیا جب پاکستان میں ایک خوشی کا سما تھا۔ تو اس کے جو ہے اس حملے سے کم از کم 15 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، جس پہ بعد وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور قاتلوں کو گرفتار کرنے کی ہدایت کری ہیں، جس کے بعد جو ہے کارروائیاں جاری ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ سیکورٹی فورسز نے میں مختلف علاقوں میں کارروائی کی ہیں، کم از کم 12 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کارروائیاں جاری ہیں۔ تو یہ بنو کے علاقہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور حالیہ کیونکہ کئی دنوں سے کے پی کے جو ہے
وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، بلوچستان بھی ہے اور دیگر ملک سے بھی ہیں، مگر کے پی کے مزید ہیں، وہاں پر سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی جھڑپیں روز معمول ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا جس پہ 15 جوان شہید ہو گئے، جن کی جنازہ نماز بھی ادا کر دی گئی۔ تو اس کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہے وہاں کے پی کے حوالے سے، اسی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے رابطہ کیا ہے، وزیر کے پی کے سہیل آفریدی سے بات چیت کی ہے، دو مکمل تعاون کی خاطری کرائی ہے۔ اس کے علاوہ صدر نے بھی اس کے واقعے کی مذمت کی ہے، آرمی چیف اور صوبوں کے وزراء نے بھی مذمت کی ہے۔ تو یہ بڑا ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے۔ انہی دنوں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، تاہم اس کی ذمہ داری ٹی ٹی طالبان اتحاد ہے، کوئی اس نے قبول کر لیا، القاعدہ کا اتحاد ہے۔ گل محمد خان جو سابقہ ہیں ٹی ٹی پی کے رہنما، وہ القاعدہ میں بھی تھے کئی عرصے پہلے، ان کی اتحاد نے جو ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے اسی معاملے پر اب جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب اطلاع آ رہی ہے کہ افغانستان میں فتنہ الخارج الحدود کے جو چوکیاں ہیں یا وہاں کے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ان پر پاکستانی جہاز جو ہے بمباری کر رہے ہیں اور وہاں پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع آ رہی ہے، ابھی سرکاری سطح پہ تو اس کا حوالے سے ابھی خبر نہیں آئی، تاہم ذرائع سے خبر یہ آ رہی ہے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اب پاکستان کے اور علاقوں میں بھی ڈیولپمنٹ ہے، وہ جو مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے صوبوں کی خدمات کے مختار کی بات کرتے ہیں اور صوبے میں مسائل کی بات کرتے ہیں۔ تو اسد قیصر سمیت دیگر جو ایس اکبر ہے سمیت دیگر آج گورنر کے پی کے جو ہے اس کے گورنر ہاؤس پہنچے، ان سے ملاقات کی ہے۔ فیصل جو ہے کنڈری صاحب، اس سے ملاقات کی ہے۔ فیصل کنڈری سے پی ٹی آئی کی ملاقات، ان ہاؤس تبدیلیاں کی جو فیس بک پر اور خاص کر سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی دوبارہ ہاتھ ملا کر ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے۔ تو یہ خبریں سوشل میڈیا پر گردیں ہیں، تاہم اب کے پی کے گورنر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کا وفد تھا وہ ملنے آیا تھا، صوبے کے مسائل اور خاص کر گندم کی شارٹیج اور دیگر معاملات پر ملاقات ہوئی تھی۔ ان میں گندم کی شارٹیج کی وجہ سے جو صورتحال ہے کے پی کے میں، اس کے حوالے سے وفاق سے مدد مانگی ہے، کیونکہ ان دنوں گندم جو کاشت کٹائی ہو رہی ہے تو ان دنوں صوبائی بین ہوتا ہے، اور تو گندم کی وجہ سے مزید جو وہاں قلت ہو رہی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹ ہے مزید جو پروگرام میں شامل کریں گے، وہ یہ ہیں کہ خاص کر کے اب کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کافی عرصے سے خاموش ہیں، اور اس کے علاوہ صدر آصف زرداری بھی خاموش ہیں، اب پنجاب اور وفاق میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف تبدیلی ہو رہی ہیں۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہیں، اس میں صوبائی کابینہ اور سمیت وفاقی کابینہ میں پنجاب میں جو ہے رد و بدل کیا جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مزید بھی ڈیولپمنٹ ہے جو پروگرام کے جو ہے آگے لے کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر پروگرام کے ایشو میں یہ آخری میں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے فتح 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی میں یہ بہترین اضافہ کیا ہے۔ یہ فتح وہ ہے جو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے کسی بھی میزائل کو، کسی بھی ڈرون کو، وہ اس کی طاقت ہے، وہ اس کی تیز رفتاری ہے، کیونکہ یہ تیز رفتاری سے چلتا ہے، ہزاروں کلومیٹر تک ان کی رینج بھی ہے۔ یہ چائنا میں پہلے بنایا تھا، مگر پاکستان کی جانب سے ابھی اس کی تصدیق نہیں کی گئی کہ یہ کتنا مارجن کرتا ہے، کتنی رینج کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان پہلے فتح 1 فتح 2 کے بعد ابھی فتح 3 سے یہ کامیابی کی ہے۔ ابھی چوتھا بھی فتح 4 جو ہے وہ بھی بن رہا ہے۔ تو پاکستان کی عسکری قیادت میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہوا ہے۔ اب تک کی یہ صورتحال آنے والے پروگرام دوبارہ آپ کی خدمت میں لانے کے بعد